ڈی ریگولیشن پالیسی نے ملک میں ادویات کی مسلسل فراہمی کو ممکن بنایا ہے. بالکل، اور پی پی ایم اے کی ترجیح ہے کہ قیمت میں تبدیلی کے باوجود جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے اور اسے کسی میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ متاثر نہ ہو. ڈی ریگولیشن پالیسی سے معیاری اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی ممکن ہوگی. اب یہ جو پالیسی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا امپیکٹ ہوں گے، اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پی پی ایم اے اور مینیجنگ ڈائریکٹر توقیر الحق صاحب. تھینک یو سو مچ توقیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. توقیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ عالمی سطح پر خام مال لاجسٹک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ظاہر ہے اس کے باوجود ڈی ریگولیشن کے بعد اب یہ جو دوائیں ہیں ان کی ایک جو کنٹینیوٹی ہے، دستیابی ہے، اویلیبلٹی ہے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کووڈ آیا ہے اس کے بعد کنٹینرز کی پرائسز بس بڑھ گئی ہیں، اور پھر اس کووڈ کے بعد جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پاکستانی کرنسی کی، اور ڈالر ریٹ جو 180 سے 300 کے قریب پہنچا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو کہ اٹ ریچ ٹو 35% ایون، تو اس کے بعد جو ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ 90% جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو بہت بڑا ایک کرائسس آ گیا تھا، اور چونکہ پرائسز ور کنٹرول بائی دا گورنمنٹ، تو ہونا یہ شروع ہوا کہ اس ایکیوٹ انفلیشن سے اور ڈی ویلیویشن سے جو بہت ساری امپورٹنٹ جان بچانے والی ادویات وہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو گئی. اس میں کینسر کی میڈیسنز ہیں، ٹی بی کی ہیں، آپ کے کارڈیولوجی کی پروڈکٹس ہیں، ہارٹ اور انسولین جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی. تو اس کے بعد جب یہ جو ہے پوری ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اٹ واز لیڈنگ ٹورڈز اے بگ کرائسس، اور ایون جو پیناڈول ہے وہ شارٹ ہو گئی تھی مارکیٹ سے. تو یہ تو گورنمنٹ کا بڑا احسن فیصلہ ہے. اچھا، یہ جو ڈی ریگولیشن ہوئی ہے 2024 فیبرری میں، دس از ناٹ، یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہے، یہ اٹ از ان لائن ود دا انٹرنیشنل پریکٹس. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وجہ سے کہ جب یہ اتنی کاسٹ بڑھ گیا، صرف یہ اے پی آئی ہے جو را مٹیریل کی کاسٹ ہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی کاسٹ کہاں سے کہاں گئی، گیس کی کاسٹ کہاں سے کہاں گئی، ہم جتنے کیمیکلز منگاتے ہیں ان کی جو ڈبل ہو گئی کاسٹ، اور بجلی اور اس کی آپ نے دیکھا تھا کتنی ڈبل کاسٹ ہو گئی تھی، پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی. پھر جو ہمارے جو تھرڈ پارٹی میں وہ ہوتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں وہ 19,000 سے 37,000 پہ چلے گئی ان کی تنخواہیں. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ تو کرائسس کی طرف جا رہا تھا. اب ڈی ریگولیشن کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو 2 سال سے یہ جو شارٹیجز ہو رہی تھیں اتنی امپورٹنٹ، دیکھیں اگر کسی کو اینٹی بایوٹک چاہیے، وہ بیمار ہے، اور اگر وہ اس کو وہ ریلیونٹ دوا نہیں مل رہی تو وہ بھی اس کے لیے جان بچانے والی دوا ہے. تو اس احسن فیصلے سے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میڈیسنز کی اویلیبلٹی انشور ہوئی، یہ ساری دوائیاں واپس آ گئی ہیں، اب پروڈکشن ہو رہی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو شارٹیج تھی، جو کاؤنٹر فیٹ یا اسمگل ادویات تھی اور پیشنٹ مارا پھر رہا، تو وہ جو ہے نا وہ اس کا وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ڈی ریگولیشن کا کہ ایکسیس آف میڈیسن جو ہے وہ ہو گئی ہے. سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو اویلیبل ہی نہ ہو. تو ماشاء اللہ انڈسٹری از ناؤ آل فوکس، اور یہ گورنمنٹ نے بہت احسن فیصلہ کیا کہ جس کی وجہ سے اب یہ میڈیسن کی اویلیبلٹی انشور. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، اسی پوائنٹ کی طرف کہ ڈی ریگولائزیشن کے بعد جو ادویات کی قلت ہے، اسکارسٹی ہے، اور اس کے بعد جو مقامی مینوفیکچرنگ کی جو پروموشن ہے اس کی حوصلہ افزائی، ڈی ریگولیشن نے کس حد تک اس میں کردار ادا کیا ہے وہ آپ نے یو سیٹ کہ آپ نے 2 پوائنٹس بتائے ہیں جو بہت اہم تھے. متوسط طبقے کا جو شخص ہے اس کے لیے افورڈیبل ہے پرائس؟ دیکھیں یہ ہمیں جاننا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ڈی ریگولیشن اگر وہ دوا اویلیبل ہی نہیں ہو رہی تھی تو سب سے بڑا ایشو. دیکھیں اس ڈی ریگولیشن کے بعد اوور آل جو پرائس انکریز آیا ہے وہ آیا ہے 15% کے قریب. ٹھیک ہے، جب یہ ڈی ریگولیشن نہیں تھی تب بھی 10% تو تقریباً ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں پرائز دیتی تھی. دیکھیں اس وقت 2 ٹائپ کی کیٹیگری ہیں، جو نان اسینشیل ہیں اس پہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے، لیکن جو 462 اسینشیل ڈرگز ہیں اکارڈنگ ٹو WHO کی لسٹ وہ آج بھی گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. تو اب دیکھیں حقیقت کا بھی سامنا کرنا ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، تو ادویات کی قیمت بھی، ہم بھی اسی پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے نا جو ہم بھی یہی ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انفلیشن کہیں سے کہیں چلی جائے، آپ کا ڈالر، آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہو جائے اور دوا کی قیمت نہ بڑھے. لیکن یہ جو خطرہ ہو گیا تھا نا کہ اگر یہ پریکٹیکلی اس چیز کو نہ دیکھا جاتا تو اس وقت ہم بہت زیادہ ہیلتھ کرائسس کی طرف چلے جاتے. اور جہاں تک متوسط طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو ہم جو ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی
جو اسپینڈنگ ہے ہیلتھ کی وہ بڑھائے، اور وہ کیونکہ ہم ایز اے انڈسٹری ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا ایون کاسٹ پرائس پہ جو ہے ہم ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر وفاق سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں صوبوں کی ذمہ داری ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صوبوں کی ذمہ داری ہے، ہر صوبے کو ہیلتھ کا وہ ملتا ہے نا بجٹ. تو جب ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ٹینڈر میں اور ہم جو ہے بالکل آلموسٹ کاسٹ پرائس پہ آفر کرتے ہیں، تو گورنمنٹ جتنا زیادہ اس میں اسپینڈ کرے گی تو میڈیسنز ظاہر ہے غریبوں کے لیے تو وہ تو ہم اس کے تھرو جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو عقیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ابھی جو پرائس میں ایڈجسٹمنٹ ہے یہ واقعی کمپنیوں کو معیاری اور بر وقت ادویات سپلائی کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے؟ بالکل صحیح ہے جی. دیکھیں اب جیسے یہ ڈی ریگولیشن ہو گئی ہے تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انڈسٹری قیمت بڑھائے گی، کیونکہ وی آر آلسو کمپٹیشن ہے. تو یہ مارکیٹ فورسز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو اسینشیل ڈرگز ہیں اس کو ہر سال گورنمنٹ جو سی پی آئی آتا ہے جولائی میں اس کے حساب سے 70% آف سی پی آئی ہم اسینشیل ڈرگز پہ قیمت بڑھائیں گے، گورنمنٹ دیتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا انفلیشن، جو اکنامک کنڈیشن ہے، اگر پیریوڈیکلی میرٹ پہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی ایڈجسٹ ہوں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ سسٹینیبلٹی ہوگی آف میڈیسن. اور ڈی ریگولیشن کا ایک جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جیسے یہ ہوا ہے انڈسٹری جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہی تھی. ایک زمانے میں 40 ہوتی تھی، اب صرف 3-4 رہ گئی. ان کا جانا رکے گا بیکاز دے برنگ ریسرچ اینڈ نیو ٹریٹمنٹ آپشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ آفٹر دس ڈی ریگولیشن 52% ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، کیونکہ اب جو ہے نا انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اپنی ایکسپورٹ کے لیے. اچھا پھر یہ کہ جابس کریٹ ہوں گی ڈی ریگولیشن آنے سے، جب انڈسٹری، کیونکہ سب سے زیادہ ینگ جو فارمیسی سے نکلتے ہیں یا جو گریجویشن کر کے آتے ہیں ہم لوگ سب سے زیادہ جابز ان کو دیتے ہیں، لے آف ختم ہو رہے ہیں. اور اب یہ کہ ڈی ریگولیشن سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو نیو ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ جلدی آ رہے ہیں، نئے میڈیسنز جلدی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو نیو ٹریٹمنٹ آپشن مل رہے ہیں بلکہ اس سے ہم ایکسپورٹ جہاں ہم کریں وہاں بھی ہم جلدی آئیں گے کمپیئر ٹو اوور نیبرنگ کنٹریز لائک انڈیا. توقیر صاحب لاسٹلی آپ کوئی میسج اس حوالے سے دینا چاہیں تو اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ دیکھیں ہمارا میسج یہ ہے کہ جی انڈسٹری بالکل ہمیں احساس ہے کہ ہم ایک بہت سینسٹیو جو ایک ہیلتھ سیکٹر بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ جو ایک ڈی ریگولیشن ہوئی اور بہت سارے جو ہارڈ شپ کیسز ہمارے پھنسے ہوئے تھے وہ بھی گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو جب یہ ذرا سا ضرور آیا کہ قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن یہ میرا میسج ہے کہ اگلے 1 سے 2 کوارٹر کے بعد یہ پرائسز جو ہے نا سسٹین ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وی ول ورک ہارڈ ایز اے انڈسٹری ٹو میک کوالٹی میڈیسنز اویلیبل. اور ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور جو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن لے کے آئیں، ہم جو ہیں وہ جعلی ادویات کی روک تھام کریں. اس کے لیے جو ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے نیا شروع کیا ہے کہ جی ہم اس میں QR کوڈ ہو، اس پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. تو انڈسٹری ول ورک ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ ٹو میک شیور کہ ہماری میڈیسنز کی کوالٹی بہتر ہو، جعلی ادویات کا خاتمہ ہو، اور ہماری پرائسز جو ہیں وہ پریکٹیکل اور سسٹینیبل رہیں. مقصد پرائسز بڑھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میڈیسنز کو ہم ملک میں اویلیبل کریں تاکہ پیشنٹس کو خدا نہ خاصہ اور وہی بات اویلیبلٹی ہوگی تو پھر پرائس بھی اتنے زیادہ اوپر نہیں جائیں گے. تھینک یو سو مچ توقیر الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور